بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر کرم سے آج کے بک سٹڈی سیشن میں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گی، جس کے لیے میں نے عزت مآب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب کا انتخاب کیا ہے، جس کا نام ہے غایۃ الانعام فی بعدی زمن الشہوری واللیالی والایام، یعنی مختلف مہینوں اور دنوں کے فضائل و برکات۔ ناظرین گرامی، اس بک کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہم اس بک کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں انہوں نے ائمہ سلف صالحین کے معمولات کو بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں جمع کیا ہے، جو میں آپ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کروں گی۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ بیان کرنے لگی ہوں۔ رمضان المبارک میں ابواب جنت کا کھولا جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس حوالے سے ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مہینہ بھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹے تو حضرت ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو فلاں یعنی میرے خاوند کے پاس پانی ڈھونے والے 2 ہی اونٹ ہیں، ایک پر وہ حج کرنے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو پانی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اور رات اپنے کئی بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بے شک رمضان المبارک میں ہر روز ہر مسلمان کے لیے ایک دعائیں مقبول ہوتی ہے، اور بندہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں
ایک اور جگہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس برکت والا ماہ رمضان آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ حقیقتاً محروم کر دیا گیا۔ بے شک سبحان اللہ، اسے امام نسائی اور امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزوں کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزے روزہ داروں کے لیے ڈھال ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روز تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ جواباً صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک فرحت افطار کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے روزہ کے باعث اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو فرحت پائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچانے والا ہے۔ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزوں کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزے روزہ داروں کے لیے ڈھال ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اس امت کو رمضان میں کیا عطا فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک رمضان المبارک کے روزے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگ جہنم سے رہا ہوتے ہیں، اور جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے سے رہا کردہ افراد کی تعداد کے برابر مزید لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے امام بہقی نے فضائل الاوقات میں روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مرسل روایت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی حرمت کی وجہ سے نیکیاں اور برائیاں بھی اپنے اجر یا سزا کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک اس دعا کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس بابرکت مہینے کی انوار و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نے کے بان۔